رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے تمام انسانوں کے لیے، کائنات میں ہر مخلوق کے لیے دل سے دعاؤں اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ آج ہم سبق شروع کریں گے، اور اب اسی مشن کی، اسی کام کی، اسی مقصد کی، اسی راہ کی یہ دوسری کڑی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے اور آپ سب کے لیے جاننے کے لیے سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش مکہ کے لرزہ خیز مظالم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اسی سلسلے کی یہ سبق نمبر 96 کڑی ہے. اب ہم آتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش مکہ کا تشدد کے بارے میں جانتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جان مثال ساتھی تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپ صاحب سواد و سواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار اور صاحب مسواق کے لقب سے معروف تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. وہ دوران گفتگو کہنے لگے، قریش نے کبھی قرآن مجید نہیں سنا، انہیں قرآن مجید کون سنائے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یہ کام میں کروں گا. صحابہ نے کہا، ہمیں آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اس کام کے لیے کوئی ایسا شخص درکار ہے جس کے قبیلے والے اس کا تحفظ کر سکیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مجھے یہ کام کرنے دو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت خود فرمائے گا. اگلے دن چاشت کے وقت جب قریش اپنی مجلسوں میں گپ شپ میں مشغول تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. مشرکین پوچھنے لگے، ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ کسی نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہ پڑھ رہا ہے. یہ سننا تھا کہ وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے تلاوت جاری رکھی. جتنا کلام پاک پڑھنا تھا وہ پڑھ کر ہی دم لیا. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر ظالم مشرکوں کی ضربوں کے نشانات تھے. صحابہ کہنے لگے، ہمیں یہی خدشہ تھا، اسی وجہ سے ہم آپ کو منع کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اب اللہ کے دشمن میری نظر میں پہلے سے زیادہ حقیر ہو گئے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ کل دوبارہ انہیں قرآن سنایا جائے تو میں کل بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کہنے لگے، نہیں، بس ایک مرتبہ ہی کافی ہے. معتبر قول کے مطابق ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جم بن جنادہ تھا. وہ زمانہ جاہلیت میں بھی پکے موحد تھے.
اور بت پرستی سے بہت بیزار رہتے تھے۔ مکہ میں ان کی آمد کا مقصد اور اسلام لانے کا واقعہ 9ویں باب بیرون مکہ دعوت اسلام کے تحت میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ اپنی قوم غفار میں واپس چلے جائیں، انہیں میرے بارے میں آگاہ کریں، پھر جب آپ کو ہمارے غلبے کا علم ہو جائے تو ہمارے پاس آ جائیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان مکہ والوں کے سامنے کلمہ توحید کا اعلان ضرور کروں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھے، مسجد الحرام میں آئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی مشرکین کا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا اور مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ان پر ڈال دیا اور قریش سے کہا، افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص غفار قبیلے کا ہے اور تمہارے شام جانے والے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے نکلتا ہے، اگر تم اسے مار دو گے تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر مشرکین نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن پھر مسجد الحرام میں آئے اور پہلے دن کی طرح اپنے اسلام کا بیابانگے دہر اعلان کیا۔ مشرکین پھر ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے۔ اس دن بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے انہیں مشرکین کے ستم سے بچا لیا۔ ابتدا ہی میں اسلام لانے والوں میں خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کے والد کا مکہ میں بڑا مقام تھا، وہ مسلمانوں پر جبر و تشدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اپنے اسلام کو اپنے خاندان سے چھپایا۔ جب ان کے والد کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو وہ بڑا سرخواہ ہوا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو جو اپنے باپ کی طرح اسلام سے محروم تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی مجھے پکڑ کر لائے تو میرا باپ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی گالیاں دینے لگا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے اسی لاٹھی سے میری پٹائی شروع کر دی، جہاں تک کہ میرے سر پر لاٹھی ماری تو لاٹھی ہی ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اپنی قوم کے خلاف چل رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو جاہل بتاتا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، واللہ وہ بالکل سچ فرماتے ہیں اور میں ان کی ان باتوں کی صداقت پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ یہ سن کر میرے باپ کو غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے کہا، کمینے، جہاں چاہو دفع ہو جاؤ، واللہ میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ میں نے کہا، اگر آپ کھانا بند کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اپنے دیگر بیٹوں سے کہا، اس سے ہرگز کلام نہ کرنا، جو اس سے بولے گا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے چھپ کر مکہ کے نواحی علاقے ہی میں وقت گزارتے رہے۔ جب مسلمان دوسری ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ یہ بھی ہجرت کر گئے۔ ان کا باپ مسلمانوں کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا، کہنے لگا، اگر میں اپنی اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو مکہ میں ابن ابی کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، یہ صحت یاب ہی نہ ہونے پائے اور اسی بیماری میں مر جائے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آ گئے تو ان کے قبیلے بنو جمع نے انہیں اذیتیں دینی شروع کر دی۔ سب سے بڑھ کر امیہ بن خلف ان کے در پہ تھا اور انہیں اذیتیں دینے میں پیش رہتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قبیلے کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہجرت ہی میں عافیت جانی اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے قبیلہ بنو جمح کے لیے افسوس کا اظہار کیا اور امیہ بن خلف کو خبردار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو نے مجھے اپنے بے خوف و خطر ہو کر مکہ سے نکال دیا ہے؟ کیا تو نے مجھے بے خوف و خطر ہو کر وادی مکہ سے نکال دیا ہے اور بد کلامی کرتے ہوئے مجھے سفید محل میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو تیروں کو پر لگاتا ہے
مگر ان سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور تو تیر تراشتا ہے، ان کے سارے پر تیرے لیے اکٹھے کیے جائیں گے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر حبشہ میں مقیم رہے، پھر ان لوگوں کے ساتھ واپس تشریف لے آئے جو پہلی ہجرت حبشہ کے بعد واپس آ گئے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظلم و ستم دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ کسی کی پناہ حاصل کیے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا انتہائی با اثر شخص تھا، اس نے انہیں پناہ دی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہو کر پرامن زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اصحاب رضی اللہ عنہم کی ہولناک مظلومیت دیکھی تو اس کا دل سخت بے چین ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے، کسی کو کوڑوں سے پیٹا جا رہا ہے اور کسی کو کڑی دھوپ میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام علام و مصائب سے ولید بن مغیرہ کی پناہ کی وجہ سے محفوظ تھے۔ ان کی حساس طبیعت پر یہ بات انتہائی ناگوار گزری کہ دوسرے مسلمان تو طرح طرح کی مصیبتیں جھیلیں اور وہ خود آرام سے رہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، میرے شام و سحر ایک مشرک کی وجہ سے پرامن طور پر بسر ہو رہے ہیں، جبکہ میرے دوست اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں اور انہیں وہ مصیبتیں پیش آ رہی ہیں جن سے کبھی مجھے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح فرق دیکھ کر بڑے ذہنی کرب میں مبتلا ہو گئے۔ وہ فوراً ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے جو اس وقت بیت اللہ کے قریب بیٹھا تھا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن مغیرہ سے کہا، اے ابو عبد شمس، تو نے پناہ دینے کا عہد خوب نبھایا۔ میں اب تک تیری پناہ میں تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تیری پناہ تجھے لوٹا دوں۔ میرے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ہی کے عمل میں پیروی کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ ولید کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، شاید تمہیں کسی نے تکلیف دی ہے یا تمہاری عزت پامال کی گئی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہرگز نہیں، بس میں اللہ کی پناہ میں خوش ہوں اور اس کے بعد مجھے کسی اور کی پناہ گوارا نہیں۔ ولید کہنے لگا، بیت اللہ میں لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ چلو، جس طرح میں نے تمہیں سب کے سامنے اعلان پناہ دی تھی، تم بھی اسی طرح برملا میری پناہ لوٹا دو۔ وہ دونوں بیت اللہ میں آ گئے۔ ولید لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ عثمان بن مظعون ہے، یہ مجھے میری پناہ لوٹانا چاہتا ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سچ کہتا ہے، میں نے اسے خوب پناہ دینے والا پایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سوا کسی اور کی پناہ کا محتاج نہ رکھوں، اس لیے میں اس کی پناہ لوٹا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لبید بن ربیہ قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اپنے اشعار سے انہیں محسوس کر رہا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ لوٹانے کے بعد اسی محفل میں جا بیٹھے۔ لبید کہنے لگا، خبردار رہو، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بالکل سچ کہا۔ لبید اپنا کلام سناتا رہا، بالآخر اس نے مقطع پڑھا، اور ہر نعمت آخر کار ختم ہونے والی ہے۔ یہ سن کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو جھوٹ کہتا ہے، جنت کی نعمتیں لامتناہی ہیں، وہ کبھی ختم نہ ہوں گی۔ قریش عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکے، اس لیے انہوں نے لبید سے کہا، مقرر پڑھیے۔ لبید نے دوبارہ پورا شعر پڑھا۔ اس کے پہلے مصرے کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق اور دوسرے مصرے کی تکذیب کی۔ لبید کہنے لگا، اے قریشیو، تمہارا ساتھی اس طرح تو کبھی ذلیل نہ ہوا تھا، اب یہ کیسے ہونے لگا؟ قریش میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اسے قابل توجہ نہ جانو، یہ ایک بے وقوف آدمی ہے اور ان بے وقوف لوگوں کا ساتھی ہے جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، تم اس کی وجہ سے ملال نہ کرو۔ اس کے بعد قریشیوں کا ایک انتہائی احمق شخص عثمان بن عبداللہ بن ابو امیہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ پر ورم آ گیا۔ ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اے عثمان، پہلے تو ایسی پناہ میں تھا جو تجھے رسوا کن سلوک سے محفوظ رکھتی تھی، اب تیری آنکھ کو جو تکلیف پہنچی ہے پہلے تو اس سے محفوظ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی پناہ تمہاری پناہ سے زیادہ امن اور کرم والی ہے۔ اب تو میری دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے میں آزمائش کے لیے تیار ہے، مجھے تم سے یہی امید ہے، اور میرے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب رضی اللہ عنہم ہی بہترین نمونہ عمل ہیں۔
ولید نے اس موقع پر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی، اگر تو دوبارہ میری پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بعد مجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اے مغیرہ کے بیٹے، تم جو پیشکش کر رہے ہو مجھے اس کی قطعی ضرورت نہیں، میں تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ وہ عظیم الشان رسول ہے، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اس کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ جب عثمان بن عبداللہ بن ابی امیہ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تھپڑ مارا تو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے بہادر انسان تھے، وہ اپنے مسلمان بھائی پر جارحیت کا یہ منظر دیکھ کر نہ رہ سکے اور عثمان بن عبداللہ پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے جوش غضب میں اس کی ناک توڑ ڈالی جس سے اس کا خون بہنے لگا۔ یہ راہ اسلام میں دشمن کے بہائے جانے والے اولین خونوں میں سے ایک خون تھا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبید بن ربیعہ کے جس مصرے کی تصدیق کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے سچا قرار دیا کہ یہ مصرع صحیح ہے اور اس کی تحسین فرمائی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی یہ بات ہے، خبردار اللہ کے سوا ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جسار تھا۔ یہ بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدائی میں اسلام لے آئے تھے۔ بنو عبد الدار انہیں شدید تکلیفیں دیتے، انہیں شدید گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت تپتے ہوئے سنگلاخ پتھروں پر لٹایا جاتا، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا۔ اس کربناک حالت میں ان کی زبان باہر نکل آتی اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ مشرکین گمان کرتے کہ یہ مر چکے ہیں، لیکن ان میں زندگی کی حرارت موجود ہوتی تھی۔ یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ امیہ کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو وہ ان پر ظلم ڈھانے لگا۔ ان کے پاؤں میں رسی باندھ دی جاتی اور لوگوں سے کہا جاتا، انہیں گھسیٹ کر لے جاؤ اور تپتی ہوئی زمین پر لٹاؤ۔ لوگوں نے انہیں اسی طرح تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ انہیں پیٹا جا رہا تھا کہ ان کے قریب سے ایک گندا سیاہ کیڑا گزرا۔ امیہ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، کیا یہ کیڑا تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا، تمہارا اور اس کیڑے کا پروردگار ہے۔ اس جواب پر وہ اور زیادہ مشتعل ہو گیا اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اس مشق ستم میں امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف بھی شریک تھا۔ ابھی کہنے لگا، اس کی اور پٹائی کرو جہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اسے اپنے جادو کے ذریعے سے نجات دلا دے۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدستور اسی طرح تکلیفیں دی گئیں جہاں تک کہ ظالموں نے یقین کر لیا کہ اب یہ مر چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا رشتہ سلامت رکھا۔ افاقہ ہوا اور وہ ہوش میں آ گئے۔ ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے قریب سے گزر ہوا۔ انہیں ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ذات دیکھ کر بڑا ملال ہوا، چنانچہ انہوں نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادار اور ناتواں لوگوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف گشت نمائی کر کے آڑ دلائی۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ قبیلہ بنو عدی کے خانوادے بنو معمل کی ایک لونڈی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا غصہ تھا۔ وہ انہیں اسلام سے منحرف کرنے کے لیے مارتے اور جب مارتے مارتے تھک جاتے تو رک جاتے اور لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں مربت کی وجہ سے چھوڑا ہے، دراصل بات یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔
لبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتی اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم سے میرا بدلہ ضرور لے گا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کی غرض سے مکہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بنو عمرو بن معمل کی لونڈی کو پیٹ رہے ہیں، اس کا گلا دبا رہے ہیں، جہاں تک کہ وہ لونڈی ان کے تشدد کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ تو مر گئی ہے، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی بھی پٹائی کرنے لگے۔ زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی کی لونڈی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بنو مخزوم یا بنو عبدالدار کی لونڈی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کی پٹائی کرتے تھے۔ ابو جہل بھی ان پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی بصارت ہی جاتی رہی۔ ابو جہل نے ان سے کہا تمہیں لات و عزا نے اندھا کیا ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت استقلال سے جواب دیتی لات و عزا کی کیا مجال ہے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ میرے اندھے پن کا حکم آسمان سے آیا ہے اور میرا رب پوری طرح قادر ہے کہ میری بصارت لوٹا دے۔ دوسرے دن صبح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت بحال کر دی اور وہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئیں۔ قریش نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبینہ اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کی مظالم کی وجہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ وہ انہیں بے حد پریشان کرتی اور اسی طرح کی تکلیفیں دیتی رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگی اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہیں تکلیف دینے سے باز نہیں آؤں گی جب تک تمہیں وہ آزاد نہ کرائے جس نے تمہیں پرانے دین سے ہٹا دیا ہے۔ اس عورت نے نہدیہ اور ان کی بیٹی کو آٹا گوندنے کے لیے دیا۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب سے گزرے تو وہ اپنے مظلوم لونڈیوں سے کہنے لگی اللہ کی قسم میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ام فلاں انہیں آزاد کر دو۔ وہ کہنے لگی تم ہی انہیں آزاد کراؤ کیونکہ تم ہی نے انہیں خراب کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان دونوں کو کتنے داموں میں فروخت کرو گی؟ اس نے قیمت بتائی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس میں نے اس قیمت کے بدلے تم سے ان دونوں کو خریدا۔ پھر فرمایا کہ یہ دونوں آزاد ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہدیہ اور ان کی بیٹی سے کہا اس کا آٹا واپس کر دو۔ وہ کہنے لگی کیا ہم اس کام سے فارغ نہ ہو جائیں پھر اسے لوٹا دیں گی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام لانے کی پاداش میں بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خرید کر آزاد کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کی سب سے بڑی شخصیت تھے۔ وہ اپنی قوم میں بھی بڑی حیثیت رکھنے والے نہایت اہم فرد تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفلسوں کی خبر گیری کرتے تھے، صلہ رحمی ان کا شعار تھا، راہ حق میں مصیبتیں برداشت کرنے والے لوگوں کی مدد کرنا ان کا شیوا تھا۔ ان کا دل غریبوں، معذوروں، کمزوروں اور غلاموں کے لیے بڑا ہی نرم اور باعث رحمت تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حق قبول کرنے والے غلاموں کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدا اور ان کی آزادی کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی۔ حالانکہ ابھی غلاموں کو آزادی دلانے اور اس پر زبردست اجر و ثواب والے احکام بھی نازل نہ ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابہ اور صحابیات کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی بخشی ان میں حضرت بلال اور ان کی والدہ حمامہ، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہ، لبینہ، نہدیہ، ان کی صاحبزادی اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد